بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابو الحسن بغدادی درامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو عبداللہ بن حامد رحمۃ اللہ علیہ کو مرنے کے بعد کئی دفعہ خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھ پر رحم فرمایا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میں سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں، تو انہوں نے بتایا کہ 1000 رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں 1000 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل عمل ہے، تو انہوں نے کہا پھر تو ہر شب میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کر۔ درامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ معمول بنا لیا، یا ربی صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ یوں تو درود پاک کی بیش بہا برکات ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور عرض کیا میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پاک پر درود پاک پڑھتی رہ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس لڑکی کو جب اپنی خواب میں دیکھا تو نہایت ہی سخت عذاب میں تھی۔ تارکول کا لباس اس پر تھا، دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ صبح اٹھ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور اپنی بیٹی کے بارے میں ان کو بتایا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو صدقہ کر، شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیری بیٹی کو معاف فرما دے۔ اگلے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں بہت اونچا تخت ہے، اس پر ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی حسن تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے اس کو صدقہ کرنے اور درود پاک پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کے بعد سونے تک۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے بالکل برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی۔ میں نے پوچھا پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ تو اس نے کہا ہم 70,000 آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو ماں نے آپ سے بیان کیا۔ صلحہ میں سے ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان سے ہوا، انہوں نے ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے اور ان بزرگ کی برکت سے یہ رتبہ نصیب ہوا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اس کا بیٹا بہت گناہگار تھا، اس کی ماں اس کو بار بار نصیحت کیا کرتی تھی مگر وہ بالکل نہیں مانتا تھا، تو اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے۔ تو اس کی ماں کو بہت ہی رنج تھا کہ وہ تو بغیر توبہ کے مرا۔ اس کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طریقے سے اس کا بیٹا اس کی خواب میں آ جائے۔ ایک دن اسی طرح اس نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا لیکن وہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا۔ ایک زمانہ کے بعد اس نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بہت ہی اچھی حالت میں تھا، نہایت خوش و خرم تھا۔ ماں نے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا ایک بہت بڑا گناہگار شخص اس قبرستان پر سے گزرا، قبروں کو دیکھ کر اس کو کچھ عبرت حاصل ہوئی، وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور سچے دل سے توبہ کی اور قرآن کریم اور 20 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس قبرستان والوں کو بخشا جس میں میں بھی شامل تھا۔ اس میں سے جو حصہ مجھے ملا یہ اس کا اثر ہے۔ جو آپ حالت دیکھ رہی ہیں اماں حضور، یہ درود کی برکت ہے۔ درود دلوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، زندہ اور مردہ دونوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو توریت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکاؤں
اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں، اور بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، جتنا تیری زبان سے تیرا کلام اور جتنا تیرے دل سے اس کے خطرات، اور تیرے بدن سے اس کی روح اور تیری آنکھ سے اس کی روشنی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ ضرور بتائیں۔ ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔ خود اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھا اور اپنے بندوں کو بھی درود پڑھنے کی تلقین فرمائی، اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھی درود کی تلقین فرمائی۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ درود پاک کتنی فضیلت والا ہے۔ اللہ کریم اس پیارے مہینے میں ہمیں بہت ہی محبت اور ذوق شوق سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔